ٹھیک ہے چھوڑ دو. عید کی اذان کہاں منع ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے. اے وہی گیا کہ سورج مشرق تو کڈو تو کہیں گے جی وہ نبی اسلام نہیں دیتے تھے. ان کو کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نیکی کا کام ہے وہ منع نہ ہو تو کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے تو کر سکتے. اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا. صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا پھر میرے بعد پھر اس کے بعد، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا. اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. دیکھو ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں، مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں، آپ لوگ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی، مولوی صاحب آپ نے 3 کیوں پڑھائی؟ میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں ہے بھائی؟ کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. یہ اچھی بدعت ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اہل سنت و جماعت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے حوالے سے عظمت مصطفیٰ کے اظہار کی خاطر حضور کی محبت میں جو معمولات کرتے ہیں، ان معمولات کے اوپر ایک عامۃ الورود ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو میلاد کی محافل جس طریقے سے میلاد آپ کرتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد اسی طریقے سے منایا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اس طریقے سے منایا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں منایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس طرح میلاد نہیں منایا، تو تم کیوں مناتے ہو؟ یعنی وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا اس طریقے سے میلاد نہ منانا یہ منع کی اور اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی دلیل ہے. جبکہ ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، ہم نے دلائل کے ساتھ اب قانون اور اصول کو سمجھنا ہے کہ کیا واقعتاً یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کا نہ کرنا یہ منع کی اور ناجائز ہونے کی اور کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہے؟ کیا یہی ضابطہ ہے؟ اس پر ہم نے آج انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے اصولی طور پر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جب استدلال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے دلیل خاص ضروری ہو، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو مسائل اور جو چیزیں قرآن و سنت کے عمومی دلائل سے، اطلاقات اور عمومات سے ثابت ہوں، جب تک اس پر کوئی ممانعت کی نص یا دلیل خصوص وارد نہ ہو جائے تو عام کو اپنے عموم پہ اور مطلق کو اپنے اطلاق پہ باقی رکھا جاتا ہے. اور یہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مزاج سے اور ان کے عمل سے چیز جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. مثلا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کا، نبی کی توقیر کا حکم دیا. تو قرآن مجید کے اس عام حکم کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طریقے سے تعظیم کرتے تھے، الا یہ کہ وہ طریقہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. اب نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، صحابہ کس طرح کرتے تھے؟ وہ طریقے جو بھی تعظیم کے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان اختیار کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ جب آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے صحابہ اکرام اپنے منہوں پہ مل لیتے تھے. صحیح بخاری میں 2732 نمبر یہ حدیث موجود ہے. حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور کے تھوک مبارک کو ہاتھوں پہ لیا اور اپنے منہوں پہ مل لیا. اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان کو کرنے کا حکم دیا تھا؟
حضور نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب میں وضو کا بچا پانی نیچے گراؤں تو تم نے نیچے نہیں گرانے دینا، تم نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے میرے تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہوں پہ مال لینا ہے۔ اس کا کوئی ثبوت صحیح تو کجا کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ عمل کرنے کا حکم دیا ہو۔ تو پھر صحابہ کیوں کرتے تھے؟ صحابہ ان عمومی دلائل کی بنیاد پہ کرتے تھے کہ نبی کی تعظیم کرنی، نبی کی توقیر کرنی ہے۔ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فعل خاص سے منع نہیں کر دیتے تو تعظیم کا ہر پہلو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے صحابہ کرام اختیار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، 1853 نمبر 1853 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے تو انہوں نے حضور کی تعظیم کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر دیا۔ اب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیوں کیا؟ ان عمومی بنیادوں پہ، ان عمومی اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنی ہے، حضور کی توقیر کرنی ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تعظیم و توقیر کے زیادہ جو ہے وہ حق رکھتے ہیں کہ ایک امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ اگر ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو اب اس فعل مخصوص سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تو وہ کام منع ہو گیا۔ باقی جتنے تعظیم کے پہلو ہیں جس سے منع نہیں کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جس طریقے سے امتی کرے گا وہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا جب تک کہ دلیل شرعی سے ممانعت ثابت نہ ہو جائے، اور یہی اصول ہمیں دیگر دلائل سے ملتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، اس پر تو بحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد بیان کیا، صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں شکرانے کی محفلیں کی۔ اس کے اوپر ہم جو نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے دلائل رکھتے ہیں، لیکن ہم نے بات یہ کرنی کہ اگر صحابہ نے نہ بھی کیا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ایک عمل نہ بھی کیا ہو، تو کیا ضابطہ یہی ہے کہ نہ کرنا یہ ممانعت کی دلیل ہے، نہ کرنا یہ عدم جواز کی دلیل ہے؟ جبکہ علماء فقہاء اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 9 کے صفحہ 16 پر یہ ضابطہ اور قانون لکھ چکے ہیں، اور فتح القدیر میں شرح ہدایہ میں امام ابن الحمام رحمہ اللہ یہ قانون اور ضابطہ لکھ چکے ہیں کہ کرنا یہ جواز کی دلیل ہے، نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں 4986 نمبر حدیث ہے، جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کے قاری اور حافظ شہید ہوتے جا رہے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ قرآن کے حفاظ کو، قاریوں کو جمع کریں اور قرآن مجید کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں آپ ترتیب دے دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ اشکال پیش کر کے رد ہو چکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو اب حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ کون عمر؟ جن کی زبان پر حق بولتا ہے وہ عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاذا واللہ خیر، اے ابو بکر اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، یہ کام خیر کا ہے۔ یعنی حضرت عمر مان رہے ہیں کہ رسول اللہ نے نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ہاذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، باوجود اس کے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ کام اچھا ہے۔ تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یزل عمر یراجعنی حتیٰ شرح اللہ صدری، عمر مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ یعنی میں نے عمر کی بات سے اتفاق کر لیا کہ یہ کام اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، لیکن کام اچھا ہے۔ پھر دونوں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہا، کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟
تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے زید ٹھیک ہے لیکن اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے۔ تو اس بات پر تمام صحابہ اکرام کا اتفاق ہو گیا کہ حضور نے کیا نہیں، نہ کرنے کا حکم دیا، لیکن کام چونکہ اچھا ہے اس لیے اس کو کر لینا چاہیے۔ تو اب صحابہ اکرام کے دور میں یہ اشکال، یہ ایراد پیش ہوا اور پیش ہونے کے بعد رد ہو گیا، اور صحابہ اکرام نے اتفاق کر لیا کہ ایک کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے نہ بھی کیا ہو تو نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے، جبکہ اس کام کے اندر خیریت موجود ہو، خیر ہو، بلائی ہو، اور اس میں اس کام کے اندر جو ہے وہ حکمت بھی ہو، دین کا فائدہ بھی ہو، سنت کو، دین کو تقویت ملتی ہو، اور اس سے ایمان کو مضبوطی اور ایمان کو تقویت ملتی ہو، تو وہ کام کرنا ناجائز نہیں ہوتا۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے قانون اور یہ ہے اصول، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر احادیث موجود ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کو ایجاد کیا۔ صحیح مسلم میں 2351 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کا پس منظر بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ پیچھے سے حدیث نہیں پڑھتے، جس طرح مرزا جرمی کہتا ہے یہ آدھی حدیث پڑھتے ہیں، پچھلا واقعہ بیان نہیں کرتے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو صدقے کی ترغیب دی۔ ایک صحابی نے صدقہ دینے میں پہل کی اور وہ اپنا بہت سارا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لے کے آئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر خوش ہو کے یہ ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کسی اچھی سنت کو جاری کیا، یہ مرزا جلمی کا ترجمہ ہے، جبکہ یہاں سنہ یا سنو کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو ایجاد کیا، کیونکہ سنہ یا سنو جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں، لغت کی روشنی میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کا آغاز کرنا، سنہ اے ابتداء، احدثا، اوجدا، یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی چیز کو جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا کرنا، اس کا آغاز کرنا، اس کی ابتدا کرنا۔ جس نے کسی اچھے طریقے کا اسلام میں جو ہے اس کو ایجاد کیا، اس کی ابتدا کی اور اس کو شروع کیا، فلاح اجرھا، اس کو اس کا اجر ملے گا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ، اور فرمایا کہ جتنے لوگ اس اچھا طریقہ جو ہے اس پر عمل کریں گے ان تمام کو بھی ثواب ملے گا، اور ان تمام کا ثواب اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا، اور ان کے نام، ان کی نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کیا، کانا علیہ وزرھا، اس پر اس کا گناہ ہوگا، ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، اور جتنے لوگ اس برا طریقہ جو ہے اس پر عمل کریں گے ان تمام کو گناہ ہوگا، اور ان تمام کا گناہ اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، اور ان گناہ گاروں کے گناہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب یہ پوری حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں ایک ہیرا پھیری مرزا جیلمی اور اس طرح جو اہل سنت کے مخالفین وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سنت کو، مردہ سنت کو زندہ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، حالانکہ یہاں یہ نہیں ہے کہ من احیا سنتن حسنتن، یہ ہے من سنہ فی الاسلام میں سنتن حسنتن، اور سنت کا یہاں جو سنہ کا معنی ہے وہ ہے احدثا، اوجدا، ابتداء، یعنی کسی نے شروع کیا اور کسی نے کوئی کام آغاز کیا، اور اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر 3335 نمبر حدیث ہے، وہاں بھی سنہ کا لفظ استعمال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی دنیا میں شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو ہر اس قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اول من سن القتل، جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ شروع کیا، جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، جس نے سب سے پہلے قتل کے طریقے کی ابتدا کی۔ یہاں سنہ جو ہے وہ بمعنی احدثا، اوجدا، ابتدا کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک دوسری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ
جس وقت مشرکین نے ان کو قید کر لیا اور سولی دینے لگے، سلیب پہ لٹکانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت جب پڑھنے کا ارادہ کیا اور یہ ان کو کہا کہ مجھے پڑھ لینے دو، یہ جو 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ امام بخاری ذکر فرماتے ہیں کہ کانا خبیب ہوا سن الرکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا، کہ سولی پر لٹکنے سے پہلے یا مظلوماً قتل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایجاد کیا۔ اب یہاں سنہ کا معنی بھی جو ہے وہ ایجاد کرنے کے معنی میں اور جو ہے وہ احداث کرنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور سنن ابی داؤد میں 506 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، کچھ رکعتیں گزر گئی تھیں، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کی کچھ رکعتیں رہتی تھیں، حضور کے سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے تو اپنی باقی رکعتیں پوری کر لیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا قد سن لکم معاذ فہکذا فافعلوا، معاذ نے تمہارے لیے آج ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، اسی طریقے سے تمہاری رکعتیں رہ گئی ہوں تو تم اسی طریقے سے ایسے کر لیا کرو۔ یہاں بھی سنہ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ ابتدا کرنے کے اور ایجاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور پھر اس حدیث کے اندر جو سیاق و سباق پورا مکمل آپ دیکھ لیں، اس سے بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگلا جملہ یہ ہے من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا۔ اب مرزا جلمی اور اس طرح کے لوگ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کہ وہاں کس صحابی نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ وہاں تو صحابی نے صدقہ کیا تھا، اور صدقہ کرنا کوئی نیا طریقہ تو نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے کسی اچھے طریقے جو پہلے سے اچھا طریقہ ڈکلیئر ہو چکا ہے یا پہلے سے سنت طے ہو چکی ہے اس کو جاری کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہاں واقعہ خاص ہے، لیکن اس خاص واقعہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمومی قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا۔ ورنہ سوال یہاں یہ ہے کہ اس موقع پر یا اس مجلس میں کون سا صحابی تھا جس صحابی نے کو برا طریقہ ایجاد کیا تھا یا برا طریقہ رائج اور جاری کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کیا، وہاں تو کسی صحابی نے برا طریقہ ایجاد نہیں کیا۔ تو حضور نے یہ جو ضابطہ بیان کیا یہ ایک عمومی اور قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، ومن سن فی الاسلام سنتن سیئۃ کان علیہ وزرھا، اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کیا اس پر اس کا وبال اور اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ تو یہ ایک عمومی ضابطہ اور قاعدہ قانون تھا جس کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہ بھی کیا ہو تو نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اس سے منع جب تک نہ کیا گیا ہو اس وقت تک ممانعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب وہ ممانعت کے لیے کون کون سے صیغے ہیں، کون کون سے الفاظ ہیں، وہ ایک پوری تفصیل موجود ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے تو اس پر کچھ اشکالات اور ارادات پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ یہ کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے تو جائز ہے، تو پھر آپ اس طرح کریں مغرب کی نماز کے 3 فرض ہیں تو آپ 4 پڑھ لیا کریں، کیونکہ منع نہیں ہے تو لہٰذا 4 پڑھنا بھی جائز ہے۔ آپ 1 رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں 3 سجدے کر لیا کریں، کیونکہ منع نہیں ہے۔ آپ قیام میں قرات کرتے ہیں، آپ رکوع میں بھی قرات کر لیا کریں، کیونکہ منع نہیں ہے تو جائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ منع ہے۔ منع کس طرح؟ منع اس طرح کہ ہر وہ کام جو سنت طریقے کو تبدیل کر دے، سنت طریقہ اس سے چینج ہو جائے اور سنت ختم کر کے اس میں چینجنگ اور تبدیلی واقع ہو جائے تو وہ کام کرنا بدعت اور گناہ کہلاتا ہے، وہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جب ہم شریعت کے احکامات کو دیکھتے ہیں جہاں 2 4 5 10 15 کسی بھی چیز کا فگر بیان کر دیا گیا، اس کا باقاعدہ سے عدد بیان کر دیا گیا،
تو عدد جو ہے یہ معلوم و متعین گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم 2 کہتے ہیں تو مراد 1 کے بعد اور 3 سے پہلے، اور جب 3 کہتے ہیں تو مراد 2 کے بعد اور 4 سے پہلے. 3 جو ہے اس کا اطلاق 3 ہی پر ہوتا ہے. اگر 2 ہوگا تو تب بھی 3 ہی ہوگا، اور اگر 4 ہو جائے گا تو تب بھی 3 باقی نہیں رہے گا، تو سنت باقی نہیں رہے گی. اب ہم جب دیکھتے ہیں نماز کی رکعات کو یا سجدوں کو، تو ایک رکعت میں شریعت نے جو مشروع سجدے کیے ہیں وہ 2 ہیں. اگر ہم 3 کریں گے تو پھر بھی 2 نہیں رہیں گے، اور اگر ہم 3 رکعات کی جگہ پہ 4 رکعتیں پڑھیں گے تو تب بھی وہ 3 باقی نہیں رہیں گے. اگر 2 پڑھیں گے تب بھی 3 ہی، اور اگر 4 پڑھیں گے تب بھی 3 نہیں رہیں گی. تو وہ جو سنت کے مطابق اور مشروع طریقہ ہے وہ باقی نہیں رہے گا، لہذا یہ بدعت بن جائے گی، کیونکہ یہ سنت کو اٹھا دینے والی ہے اور سنت کو تبدیل کر دینے والی ہے. اور جہاں تک بات ہے رکوع کے اندر قرات کی، تو وہ اس پر تو باقاعدہ احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے اندر قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا، رکوع کے اندر قرات کرنے سے منع فرمایا. تو یہاں ممانعت ثابت ہے، اس لیے یہ کام اور عمل کرنا جائز نہیں ہے. اس اصول کے اوپر ایک اشکال اور پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے تو جائز ہے، تو پھر آپ نماز عید کے لیے اذان بھی پڑھوایا کریں، کیونکہ نماز عید کے لیے اذان پڑھنا منع نہیں ہے، کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے، لہذا نماز عید کے لیے اذان بھی پڑھوایا کریں. جبکہ نماز عید کے لیے آپ اذان نہیں پڑھتے، تو اذان کیوں نہیں پڑھتے پھر آپ اذان بھی دلوایا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز عید کے لیے اذان منع ہے. اب اس کا جو ہے نا وہ سوال اس کے اوپر ہوگا کہ منع کہاں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے اصولیین نے ممانعت کے لیے 5 صیغوں کا استعمال کیا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں 5 قسم کے صیغے استعمال ہوں تو اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے، کسی چیز کی نہی ثابت ہوتی ہے. نمبر 1، جب لفظ لا فعل مضارع مخاطب کے اوپر داخل ہو، اسماء کے اوپر داخل ہو، تو اس سے نہی اور ممانعت ثابت ہوتی ہے. نمبر 2، لفظ حرمت، مادہ حرمت کے جتنے مشتقات ہیں، یعنی حرما، حرما، یحرمو، یحرمو، یہ جتنے مشتقات ہیں جہاں استعمال ہوتے ہیں اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے. لفظ نہیں کے جتنے مادے کے مشتقات ہیں، نہا، نہیا، ینہا، یونہا وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو اس کے مشتقات ہیں اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جہاں حلت کی نفی کی جائے، کسی چیز کی حلت کی نفی کر دی جائے، وہاں بھی ممانعت ثابت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جہاں تحذیر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے وہاں کسی چیز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اس کی نہی ثابت ہوتی ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کتب احادیث میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جہاں لفظ لا کے ساتھ کسی چیز کی نہی اور ممانعت کو بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں 586 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج نکل آئے. ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. یہاں لا صلاۃ دونوں مقامات پہ استعمال ہوا، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد نفلی نماز کی ممانعت بیان فرما دی، اور اس سے نہیں ثابت ہوتی ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں نماز عید کے لیے اذان کے مسئلے کو، تو صحیح مسلم میں 2048 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، فرماتے ہیں نماز عید الفطر کے لیے اذان نہیں ہے. لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، عید الفطر کے دن نماز کے لیے اذان نہیں ہے. یہ جو لا صلاۃ اور لا اذانہ یہ بعین ہی ایک طرح کی صیغے ہیں. جس طرح فجر کی نماز کے بعد نفلی نماز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز کی ممانعت اور نہیں ثابت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس حدیث سے لا اذان للصلاۃ یوم الفطر سے ممانعت ثابت ہو گئی. لہذا ممانعت ثابت ہوگی، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور اشکال سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے اس کو چھینک آئی، اس نے چھینکا تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دیا. اب یہ جامع ترمذی سے حدیث بیان کر کے ثابت کیا جاتا ہے کہ پتہ چلا کہ ایک کام اچھا بھی ہو تو جب تک وہ تعلیم نہیں دیا گیا تو اس کو کرنا جائز نہیں ہے، وہ خلاف سنت ہو جائے گا، وہ بدعت ہو جائے گا. اب ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا منع ہی دیکھتے ہیں
کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی منہج تھا کہ وہ دعاؤں میں اور الفاظ میں، دعاؤں کے اندر، دعائے معصورہ اور وظائف کے اندر الفاظ کا اضافہ کرنے کو بدعت قرار دیتے تھے اور اس کو منع اور ناجائز قرار دیتے تھے؟ تو جب ہم کتب احادیث کو ہم کھولتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خود اپنا منہج یہ ہے کہ وہ خود ادعیہ معصورہ کے اندر اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کرنے کو، اضافہ کرنے کو بدعت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ خود کرتے تھے، وہ خود یہ کام کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں 971 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کردہ سنت تشہد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ میں نے خود اس تشہد میں کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اضافہ تعلیم نہیں دیا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے خود اس میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2811 نمبر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کردہ تلبیہ بیان کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ یہ تعلیم فرمایا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ لبیک و سعدیک و رغبا الیک والعمل، یہ الفاظ عبداللہ بن عمر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے نہیں تھے۔ حدیث کے اندر لفظ ہے کان ابن عمر یزید فیہا، عبداللہ بن عمر اپنی طرف سے تلبیہ کے اندر اپنی طرف سے یہ الفاظ زیادہ کرتے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کا منہج کیا ثابت ہوا کہ وہ ادعیہ معصورہ کے اندر اور اللہ کے ذکر کے اندر اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کرنے کو وہ جائز سمجھتے تھے، خود کرتے تھے۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر کے سامنے جس شخص نے چھینکا تو آپ نے کہا کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ تعلیم نہیں دیے، تو یعنی اس سے وہ اس کو بدعت سمجھ رہے تھے۔ کیا یہ جو حدیث ہے یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے، حدیث صحیح ہے؟ اور اس کی سند کے اوپر جو کیا کلام ہے اس پر کلام کرتے ہوئے امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 7 کے صفحہ 24 اور 25 پر حدیث نمبر 9326، 9325، 26 اور 27 تین سندوں کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا۔ پہلی دو سندیں جو لے کے آئے ہیں ان دو سندوں کے اندر بالکل اس کے الٹ ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اس کے الٹ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے سامنے اس نے چھینکا اور الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ نہیں کہا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام کیوں نہیں پڑھا؟ کاش کہ تو مکمل کر دیتا اور یہ کہتا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی کاش کہ تو اس کو مکمل کرتا، کاش کہ تو اس کو پورا کرتا اور تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ سلام بھی پڑھتا۔ دو سندیں یہ ہیں، اور تیسری سند 9327 جو ہے اس میں اگلے الفاظ ہے جامع ترمذی والے کہ تو نے سلام کیوں پڑھا ہے۔ پہلی دو سندوں میں یہ ہے کہ تو نے پڑھا کیوں نہیں ہے، اور تیسری سند میں یہ ہے کہ تو نے کیوں پڑھا ہے۔ تو اب ان تینوں سندوں کو ذکر کرنے کے بعد امام بہقی لکھتے ہیں الاسنادان الاولان اصح من روایات زیاد بن ربیع، دونوں سندیں پہلی وہ زیاد بن ربیع کی سند سے زیادہ صحیح ہیں، اور وفیہما دلالت علی خطأ روایات ابن ربیع، کہتے ہیں ابن ربیع کی روایت کی خطا پر اس میں دلالت ہے۔ وقد قال البخاری فیہ نظر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ زیاد بن ربیع میں نظر ہے، یعنی امام بخاری نے زیاد بن ربیع کے اوپر جرح کی ہے۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج جو ہے اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی الفاظ میں اضافہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے، بلکہ صحیح بخاری میں 799 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے نماز میں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ الفاظ جو ہے اپنی طرف سے زیادہ کیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین فرمائی۔ اور سنن ابی داؤد میں 774 نمبر حدیث ہے، ایک صحابی نے چھینکا اور چھینکنے پر الحمدللہ کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کے الفاظ اپنی طرف سے اضافہ فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین فرمائی ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو تمہیں صرف الحمدللہ تعلیم دی ہے، تم نے آگے الفاظ اضافہ کیوں کیے، یہ تم نے بدعت کی ہے، یہ گناہ کیے، یہ حرام کیا، ایسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، جس سے یہ بات عبداللہ بن عمر کے منہج سے اور ان روایات سے یہ واضح ہوتی ہے کہ الفاظ کا اضافہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے نزدیک بدعت نہیں تھا۔